آج میرے بیٹے کی شادی تھی، میں بہت خوش تھی۔ ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے اس کے بیٹے کی شادی ہو، گھر بہو آئے اور گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ خیر اب تو میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان بھی نہیں تھی کہ میں گھر کے کام کاج کر سکتی، اسی لیے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک پیاری سی لڑکی چنی تھی۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ میری بہو بہت زیادہ دہیج اپنے ساتھ لائی تھی اور ساتھ میں نوکرانی بھی لائی تھی۔ پہلے پہل تو مجھے حیرت ہوئی اور تھوڑا عجیب بھی لگا کہ بہو نوکرانی ہی لے آئی ہے، جبکہ کام کاج کے لیے نوکرانی تو میں بھی رکھ سکتی تھی، لیکن مجھے نوکرانیوں کے کام پسند نہیں آتے تھے۔ میں نے من ہی من سوچا کہ رہ لے، ہفتہ دو ہفتہ پھر اسے چلتا کروں گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا نوکرانی میرے گھر میں اپنی جگہ بناتی گئی۔ نہ جانے کیا تھا جو مجھے اسی طرف کھینچتا تھا، مجھے بڑی محبت سی ہو گئی تھی اس سے۔ جہاں تک کہ میری بہو کی بات ہے تو اس کو میں نے پہلی بار پارلر میں دیکھا تھا، جہاں میں اپنی بھانجی کے ساتھ گئی تھی، ورنہ میں پارلر والر کے چکر میں نہیں پڑتی تھی۔ لیکن جب میں پارلر والی لڑکی کو دیکھنے لگی تو مجھے وہ بہت اچھی لگی۔ سلجھی ہوئی تمیز کی بچی، اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ باتوں باتوں میں نے ان سے رشتے کی بات کر لی۔ اب میں ان سے اپنے اس فیصلے پر اٹل رہی تھی۔ میری بہو بھی بہت اچھی تھی اور کام والی بھی، لیکن بہو کے ساتھ جو نوکرانی آئی تھی وہ ہر وقت نقاب میں رہتی تھی، اور یہ بات کہیں عجیب تھی، میں اپنے کچن کا کام کسی کو کرنے نہ دیا کرتی تھی، لیکن وہ لڑکی یہاں بھی مجھے مات دے گئی۔ وہ بہت ہی پاک باز تھی، میں نے اسے دل سے خوش ہو کر کھانا بنانے کا کام بھی سونپ دیا تھا۔ اب میں بہت سکون میں تھی۔ وہ لڑکی گھر کے سارے کام کرتی، بلکہ میری بھی اتنی خدمت کرتی کہ میں حیران رہ جاتی، لیکن آج تک میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی تھی کیونکہ ہر وقت وہ پردے میں رہتی تھی۔ میں نے کئی بار سمجھایا کہ گھر میں تو نقاب اتار دو، بھلا یہاں ہوتا ہی کون تھا، ہم ساس بہو ہوتے تھے، باقی بیٹا بھی سویرے ہی کام پر نکلتا تو شام کو گھر لوٹتا تھا، مگر میری بات پر وہ بہت گھبرا جاتی تھی، اس کے ہاتھ بھی کانپنے لگتے تھے۔ میری بہو آ گئی، اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ امی جان اس کو کچھ نہ کہیں، یہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی، بہت ہی پردے والی ہے، اس کو پردے میں ہی سکون ملتا ہے، آپ اسے نہ کہیں کریں۔ نوکرانی کے جانے کے بعد میری بہو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ہلکے سے بولی، اماں ہم نے اس کا چہرہ دیکھ کر کرنا ہی کیا ہے، جب ہمیں اتنا سکھ دے رہی ہے، گھر کو شیشے کی طرح چمکا رہی ہے، کھانا بھی اچھا بناتی ہے، میں نے دیکھا ہے رات گئے آپ کے پیر بھی دباتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فرمائش پر وہ کام چھوڑ کر ہی چلی جائے۔ پھر آج کل کہاں ملتی ہیں ایسی نوکرانیاں۔ بہو کی بات پر میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرے دل میں عجیب کھٹپٹ ہو رہی تھی، بھلا عورتوں سے کیسا پردہ۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی اور میں پانی لینے کچن کی طرف جانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ نوکرانی کچن کے ساتھ والے کمرے میں کچھ کر رہی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا، میری نظر اس پر تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کتنی اچھی بچی ہے، وہ مسلے کے اوپر بیٹھی تھی کہ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، میں جانتی تھی کہ اس نے اس وقت پردہ نہیں کیا ہوا تھا۔ میں وہاں کھڑی رہی کہ شاید اس کی ایک جھلک مجھے دکھائی دے، اور اچانک جب اس نے چہرے کا رخ میری طرف کیا، جیسے ہی اس کے چہرے پر میری نظر پڑی تو میں گرتے گرتے بچی۔ مجھے اچانک سے کھانسی کا دورہ پڑا، میں نے جلدی سے پانی کا گلاس منہ سے لگایا، لیکن تب تک نوکرانی کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی، وہ بھی گھبرا اٹھی تھی اور کمرے کے اندھیرے کی طرف بھاگی اور خود کو میری نظر سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن میں اس کو تب تک دیکھ چکی تھی۔ تب تک مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی، ساری رات میں نے کانٹوں پہ گزار دی تھی، ساری رات میں نے سوچا کہ یہ سب آخر کیا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا۔ مجھے صبح کا بے صبری سے انتظار تھا، میں بس چاہتی تھی کہ بہو کے روبرو کھڑی ہو کر اس سے سارا سچ اگلواؤں۔ لیکن میں چاہتی تھی ایک بار میرا بیٹا آفس چلا جائے تو میں بہو سے پوچھوں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر میرے بیٹے کو اس بات کی خبر ہو جاتی تو وہ اسے اس وقت ہی طلاق دے دیتا، طلاق کیا اپنی بیوی کو جان سے بھی مار دیتا۔ بات ہی اتنی بڑی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔
میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر اجڑ جائے، میں اپنی بہو سے اس کا سچ جاننا چاہتی تھی، لیکن اتنا تو میں سوچ ہی چکی تھی کہ اگر اس کا رٹی برابر بھی کچھ نکلا تو اس کو طلاق میں خود دلواؤں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر قصور کس کا ہے، اب بہو ہی سب بتا سکتی تھی۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میری بہو اٹھ چکی تھی، اس نے ناشتہ کر لیا، اب وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرا بیٹا اپنے آفس چلا گیا تھا۔ یہی وقت تھا جاننے کا۔ میں فوراً بہو کے کمرے کی طرف گئی۔ بہو اپنی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ وہ حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کمرہ لاک کر کے اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس سے پوچھا، یہ نوکرانی آخر کون ہے؟ میرے گھر میں یہ کیسا کھیل تم دونوں کھیل رہی ہو؟ اور راز جان کے رہوں گی، اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو۔ میری بات پر میری بہو میرے قدموں میں گر گئی۔ امی جان مجھے معاف کر دو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، آخر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ میری بات سن کر روتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو سب بتاتی ہوں، آپ پہلے وعدہ کریں کہ اپنے بیٹے کو اس کا پتہ نہیں ہونے دیں گی۔ دیکھو بہو، مجھے اب سچ بتاؤ، میں سب جاننے کے بعد ہی فیصلہ کروں گی۔ میری بہو تو اپنے آنسو پوچھ کر مجھے اپنے قصے سنانے لگی۔ اس نے بتایا کہ میں کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 3 بھائی بہن تھے۔ بڑی بہن کی شادی 3 سال پہلے ہو گئی تھی، تب سے وہ باہر ملک میں رہتی تھی۔ اس کے بعد میں اور میرا چھوٹا بھائی کالج میں جاتے تھے۔ اسکول میں ہم بہت خوش تھے۔ اچانک پاپا کے بزنس میں لاس ہو گیا اور ہمارے مالی حالات بہت خراب ہو گئے۔ میرا کالج چھوٹ گیا اور فیس نہ دینے کی وجہ سے بھائی کو بھی اسکول سے نکال دیا گیا۔ پاپا کا بزنس ڈوب گیا تھا، کسی رشتے دار نے پوچھا تک نہیں۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ سب تب تک ہی ساتھ دیتے ہیں جب تک آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ پاپا نے اپنا قرض اتارنے کے لیے گھر بیچ دیا اور کچھ پیسے بچ گئے تھے، ان سے انہوں نے چھوٹا مکان کرائے پر لے لیا اور اس کا 6 مہینے کا ایڈوانس دے دیا اور 2 مہینے کا راشن ڈلوایا۔ اب بس کچھ ہزار روپے ہی بچے تھے، وہ بھی کب تک چلتے؟ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی کہ میں کوئی نوکری کرتی۔ میں نے آس پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، لیکن وہ چند 100 روپے کافی نہیں تھے۔ پاپا کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، وہ پہلے ہی دل کے مریض تھے اور حالات کے بوجھ نے اب تو ان کو اور نحال کر دیا تھا۔ بڑی بہن کو ہم نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ پریشان ہو جاتی۔ ایک دن میں کسی اسکول میں انٹرویو دینے گئی، مگر وہاں بھی مایوسی ہوئی کیونکہ میری پڑھائی کم تھی، تو 2000 میں مجھے رکھنا چاہتے تھے۔ اس مہنگائی کے دور میں 2000 سے کیا ہوتا ہے؟ میں باہر آ گئی، تیز دھوپ میں بس اسٹاپ پہ بیٹھ کر بس کے انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اپنی حالت پر بے دردی سے رونا آ گیا، آنسو میرے گالوں پر پھیلتے جا رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ میں بہت ڈر گئی کیونکہ وہ ایک اجنبی انسان تھا اور ہمیشہ مجھے یہاں پر بیٹھا دیکھ کر گھورتا رہتا تھا، مگر آج اس کی اتنی ہمت دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ گئی، مگر وہ وہاں بھی آ گیا اور مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ چلا جائے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، لیکن وہ نہیں گیا اور کہنے لگا، اگر میں چاہوں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا، یہ میری مدد کیا کرے گا؟ بیچارہ تو مانگ کر اپنا پیٹ پالتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کی کوئی مدد نہیں چاہیے اور وہ جائے یہاں سے، لیکن وہ نہ مانا اور ضد کرنے لگا۔ تو میں نے بتایا کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملتی۔ یہ سن کر اس نے اپنا مشورہ دیا کہ میں اپنا پارلر کیوں نہیں کھول لیتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ہنسی اور کہا، اس کے لیے تو لاکھوں روپیہ چاہیے، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ کسی پارلر میں کورس کر سکوں، سیکھنے کے لیے بھی پیسے لگتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے اپنی جیب سے کاغذ اور قلم نکالا، کاغذ پر کچھ لکھا، پھر کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ میرا نمبر ہے، تم سوچ لو، مجھے کال کر لینا۔
میں تمہیں پیسے لا دوں گا۔ میں نے کاغذ تو اس کے ہاتھ سے لے لیا اور وہاں سے اٹھ گئی کیونکہ میری بس آ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر میں سارے واقعے کو بھول گئی۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹی تو اچانک سے میرے ذہن میں آیا اور دن والا سارا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ کیسے میں بس اسٹاپ پر بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک وہاں وہ اجنبی شخص آ گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا جو وہ مجھے دینے کا کہہ رہا تھا۔ اگر ہے تو بھی وہ مجھے کیوں دے گا؟ آج کل تو کوئی کسی کو ادھار تک نہیں دیتا۔ اس کی باتوں پر مجھے بھروسہ نہیں ہوا تھا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر میں اپنے پاس سے وہ کاغذ نکال لائی جس میں اس نے اپنا نمبر لکھ کر دیا تھا اور اپنے موبائل میں اس کا نمبر اجنبی کے نام سے سیو کر دیا اور سو گئی۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے تھے۔ گھر میں 2 وقت کی روٹی کھانی مشکل ہو گئی تھی۔ اب تو وہ ٹیوشن بھی چھوٹ گئے تھے۔ مجھے اور ماما کو بھائی کے اسکول کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ کتنے مہینے ہو گئے تھے وہ گھر پر اداس بیٹھا، اپنے اسکول بیگ کو کھول کر اپنی کتابیں بکھیرے ہوئے گھنٹے گھنٹے انہیں دیکھتا رہتا۔ اس کے اسکول کا بہت نقصان ہو رہا تھا۔ ایک دن میں اپنی دوست کے گھر گئی، اس سے بات کی کہ مجھے کسی اسکول میں اچھی تنخواہ پر رکھوا دے۔ اس سے بات کر کے میں وہاں سے نکلی تو راستے میں ایک بیوٹی پارلر تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اس اجنبی کی بات یاد آ گئی۔ میں اندر چلی گئی اور کہا میں سیکھنا چاہتی ہوں۔ پارلر کی اونر نے کہا کہ وہ کورس کروانے کا 1 لاکھ لیتی ہیں اور 1 سال کا کورس ہے جس میں وہ مجھے سب کچھ سکھا دیں گی۔ یہ سن کر میں مایوس ہو کر وہاں سے نکل گئی۔ کچھ دن بعد بتاتی ہوں آپ کو، لیکن میں 1 لاکھ روپے کہاں سے لاتی؟ میرے پاس تو 1000 روپے بھی نہیں تھے۔ خیر میں گھر آ گئی اور کچھ دیر بعد اس آدمی کا نمبر ملایا جس نے مجھے اپنا نمبر دیا تھا، تو اس نے فون کاٹ دیا اور خود کال کی پر پوچھا کہ میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس اسٹاپ پر ملی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے میری آواز سنے بغیر مجھے کیسے پہچان لیا، مگر میں نے اس سے کچھ چھپائے بنا ہی کہا ہاں میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس اسٹاپ پر ملی تھی۔ پوچھا کہ وہ کہاں سے پیسے مجھے دے گا جبکہ وہ خود بہت غریب ہے۔ وہ بات سن کر ہنسا کہ تمہیں پیسوں سے مطلب ہے، وہ تمہیں مل جائیں گے، بولو کتنے چاہیے؟ میں نے کہا کہ مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے پارلر کے کورس کے لیے اور میں یہ پیسے اسے لوٹا دوں گی۔ اس نے مجھے اس بس اسٹاپ پر بلایا اور میں اگلے دن ہی وہاں پہنچی تو وہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں لفافہ دیا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میں وہ لفافہ لے کر اپنے گھر آ گئی۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے میں نے لفافہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ لفافے میں 2 لاکھ روپے پڑے تھے۔ میں نے اسے کال کی اور پوچھا کہ مجھے 1 لاکھ کی ضرورت تھی، تم نے تو 2 لاکھ روپے دیے ہیں، وہ کیوں؟ تو وہ بولا کہ 1 لاکھ پارلر میں دو گی، تب تک آہستہ آہستہ گھر میں خرچ کرنا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جوش میں آ کر اس سے وعدہ کر بیٹھی کہ زندگی میں اسے میری کبھی کوئی مدد کی ضرورت پڑی تو وہ لازمی کروں گی۔ وہ مجھے اپنی بہن سمجھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انجانے میں مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے فون رکھ دیا، دوسرے دن پارلر میں پیسے جمع کروائے اور پارلر جوائن کر لیا۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا اور بھائی کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ اسی طرح سال پورا ہو گیا۔ پارلر سے مجھے سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ میں اپنا پارلر کھولنا چاہتی تھی۔ میں نے اس اجنبی مددگار کو اب ایک بار پھر سے کال ملائی اور بتایا کہ میرا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ اس
जगह पर आ जाओ। मैं वहां आ गई। उसने मुझे लिफाफा दिया और कहा मेरे साथ चलो। मैं हैरान हो गई तो बोला मैंने तुम्हारे लिए पार्लर देखा है जो कोई किराए पर दे रहा है। मैं उसके साथ चली गई और सारे मामला तय करके घर आ गई। दूसरे दिन पार्लर पर बैठ गई और पार्लर ओपन का बोर्ड लगा दिया। अपनी हेल्प के लिए एक लड़की भी रख ली। पार्लर पार्लर चल पड़ा था। घर के हालात ठीक होने लगे थे। मैं तो उसे अपना मोहसिन समझ बैठी थी जो दिन रात उसे दुआएं देती। और आप थी जिन्होंने मुझे पसंद किया, मुझे अपनी बहू बना लिया। मेरी शादी की तैयारी हो रही थी। एक दिन उस आदमी का मेरे पास फोन आया। बोला कि मुझे उससे कुछ चाहिए। मैंने कहा कि मैं उसके सब पैसे लौटा दूंगी। वह कुछ वक्त दे। मुझसे उसने कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि उसे मेरी मदद चाहिए। कि उसने मेरा नादानी में क्या हुआ वे वादा याद करवाया जो मैंने उसे 2 लाख के बदले किया था। मैं उसकी बात सुनकर काफी परेशान हो गई थी। तो न जाने अब वे मुझसे क्या मांग ले। लेकिन मैंने दिल खड़ा करके कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे सारे औसान खता हो गए। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे अपने साथ अपने दहेज में लेकर जाओगी। मैं हैरान हुई मगर ये कैसे हो सकता है। तो वह बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मुझे अपने साथ कामवाली बनाकर ले जाओगी। मैं हर वक्त खुद को छुपा कर रखूंगा। किसी को खबर तक ना होगी कि मैं लड़की नहीं बल्कि लड़का हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा था। अभी तो मैं चिल्लाई थी और मैं ये सब क्यों करूँगी। मैं मानती हूँ तुम मेरे मददगार हो। मैं तुम्हारा एहसान मानती भी हूँ मगर मैं अपने होने वाले शौहर को इतना बड़ा धोखा हरगिज नहीं दे सकती। मैं क्यों कर एक गैर मर्द को अपने घर लेकर जाऊंगी। मुझे क्या मालूम तुम किस इरादे और कैसी नियत के साथ जाना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैंने मुड़कर अपनी तिजोरी का लॉक खोला जो नोटों से भरा पड़ा था। मैंने 2 लाख पहले से ही अलग करके एक लिफाफे में डाल कर रखे थे कि न जाने कब मेरे मदद करने वाले को उन पैसों की जरूरत पड़ जाए। मैंने वह लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया और कहा कि उसमें पूरे 2 लाख रुपए हैं। ये लो और जाओ यहाँ से। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म हो गया। मेरी बात सुनकर एकदम से वह मेरे पाँव में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। मैं डरकर पीछे हटी थी। वह बहुत रो रहा था। उसने मेरे सामने हाथ बांधे थे। वह ऐसे रो रहा था जैसे एक छोटा बच्चा रो रहा हो और अपनी माँ से जुदा होकर रो रहा हो। उसकी हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैं भी जमीन पर उसके साथ बैठ गई। क्या बात है, आपको क्या हो गया है। मेरी बात सुनकर वह उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखने लगा था। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे अपने साथ ही रखना। मैंने उसे कहा भाई आपको क्या हो गया है। मेरी बात सुनकर वो उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखने लगा। उसने कहा कि मेरी माँ से मुझे मिला दो। कौन सी माँ। मैं हैरान हुई थी। उसने कहा तुम्हारी होने वाली सास मेरी माँ है। मैं अपनी माँ की खिदमत करना चाहता हूँ। मुझे तुम अपने साथ ले चलो। मेरी आरज़ू को पूरी हो लेने दो। उसकी बात सुनकर मुझे धक्का लगा। ये कैसा हो सकता है कि वे मेरे शोहर का भाई हो। अगर वे मेरी सास का ही बेटा है तो ये चोर दरवाजे से क्यों जाना चाहता है। हमारे घर में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे मेरे जहन में जब वह बोला था कि मुझे मालूम है कि तुम मेरी बात सुनकर हैरान हो गई हो। तुम ये भी सोच रही होगी कि अगर मैं सच कह रहा हूँ तो सीधे तरीके से क्यों नहीं चला जाता घर। मेरी मजबूरी है बहन। वह भी रो रहा था। रोते रोते मुझे अपनी दास्तान सुनाने लगा। जब मैं पैदा हुआ था मेरी अम्मा खुश नहीं हुई थी। तुम खुद सोचो कि एक लड़की ससुराल जाए और जल्द ही उम्मीद से भी हो जाए वह कितनी खुश होती है। सबको लगता है कि आने वाला बच्चा ससुराल में उसके कदम मजबूत कर देगा। मगर मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ के कदम मजबूत तो ना हुए बल्कि घर से निकाल दिया जाता उसको। मेरी दादी मेरी अम्मा को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त ना करती और मुमकिन था कि मेरा बाप अस्पताल के बेड पर ही अम्मा को तलाक दे देता। उसमें मेरी
माँ का कसूर तो ना था, ये तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसने मुझे ना लड़का बनाया ना लड़की, मुझे किन्नर बनाया। उसकी बातें सुनकर माँ सकते में आ गई। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब नर्स ने अम्मा को बताया कि आपके घर किन्नर पैदा हुई है तो अम्मा नजरों ही नजरों में उसे इल्तिजाएं कर डाली थी। वह भी अम्मा का दुख समझकर चुप हो गई और अब्बू को मुबारकबाद दी कि आपके घर लड़का पैदा हुआ है। सब खुशी से फूले ना समाते थे। हर कोई मेरी अम्मा के पीछे हो रहा था, जबकि वह खामोशी से कोने में बैठी आंसू बहाए जा रही थी। मैं जब भी अम्मा को देखता वह रोती रहती। मुझे नहीं मालूम उसने कैसे मुझे घर वालों से छुपाकर बड़ा किया था। घर में किसी को कुछ भी तो मालूम ना हो सका था। अम्मा मुझे लड़कों वाले कपड़े पहनाती थी, लड़कों वाले स्कूल में भी डाल दिया था, लेकिन मुझे लड़के नहीं भाते थे। मेरा दिल करता कि मैं गेंद बल्ले से नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन की गुड़िया से खेलूं। मुझे अम्मा की लिपस्टिक अच्छी लगने लगी थी। उनके जेवर सब बहुत अच्छे लगते थे। मैंने एक दिन अम्मा की लिपस्टिक उठाकर अपने होठों पर लगा ली। बाहर आंगन में निकल आया। मेरी दादी हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। अम्मा को बुलाकर कहा, देख तेरा बेटा तो लड़की बन गया है। अम्मा ने कमरे का दरवाजा बंद करके मुझे अब्बू की बेल्ट से बहुत मारा था। मेरा जिस्म नाजुक था। मैं 6 साल का बच्चा ही तो था। मेरे जिस्म पर बेल्ट छप गई थी, लेकिन अम्मा को मुझ पर रहम नहीं आया। मेरे जिस्म से खून बहने लगा तो उनका हाथ रुक गया। वह मुझसे भी ज्यादा चीख कर रो रही थी। हम दोनों माँ बेटे का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। दादी ने दरवाजा बजाया, लेकिन अम्मा ने ना खोला। वह अपना सर दीवार से मार मार कर लहूलुहान हो चुकी थी। हम दोनों को अस्पताल ले जाया गया। वह मेरे लिए तड़प रही थी और मैं अपनी माँ के लिए। मैं कितने ही दिन अम्मा की तकलीफ याद करके रोता रहा। अम्मा तो हर वक्त हाथ जोड़कर मुझसे माफिया मांगती रहती थी। उस वक्त अम्मा ने मुझे समझाया कि अगर मैंने दोबारा ऐसी हरकत की तो अब्बू मुझे ऐसी जगह पर छोड़ आएंगे जहां हर रोज ऐसी ही मार पड़ा करेगी। उस दिन के बाद मैंने ऐसा करने का सोचा भी नहीं। कई बार दिल चाहा, मगर मैंने अपने दिल को रोन डाला। कई साल बीत गए। अम्मा की मार भी भूल गया, लेकिन जो सबक हर रोज पढ़ाया करती मैं वे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता। लेकिन एक दिन मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। मुझे याद है, जब मैं 10 साल का हुआ तो अब उन्होंने घर में ही छोटी सी सालगिरह मनाने का सोचा। अम्मा मेरे लिए बेहतरीन पैंट शर्ट निकाल कर रख गई थी, लेकिन मैं छोटी बहन की इस्त्री की हुई फ्रॉक पहनकर और अम्मा की रेड लिपस्टिक लगाकर बाहर केक काटने के लिए निकला तो सब हंस दिए। अम्मा भी हंस दी। मेरी माँ बोली, तुम्हारी मजाक की आदत पता नहीं कब जाएगी। फिर वे मुझे कमरे में ले गई। मुझे दोबारा तैयार करते हुए अम्मा बहुत रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो वे दोबारा बोली कि तुमने बहुत गलत किया है। अगले दिन अम्मा मुझे बाजार ले गई, लेकिन वे बाजार तो ना था। वे मुझे दूर कस्बे में ले गई। तंग तारीख गलियों में मुझे एक घर में ले गई जहाँ सभी लोग बात बात पर ताली पीटते थे। मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। मैंने अम्मा का हाथ हिलाकर कहा, अम्मा यहाँ से चलो, मेरा सांस घुट रहा है। मगर वे एक बुजुर्ग से गुरु के पास बैठकर न जाने क्या बातें कर रही थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं अम्मा का कंधा फिर से हिलाकर कहने लगा, अम्मा उठो, घर चले। मेरा दिल अनजाने खौफ से कांप रहा था। वही हुआ जिसका मुझे डर था। अम्मा बाहर की तरफ चल पड़ी। मैं उनके पीछे लपका था। मुझे गुरु के चेलों ने पकड़ लिया। मैं चीखता चिल्लाता रहा। अम्मा ने पीछे मुड़कर भी न देखा था। मेरा नन्हा सा दिल कांप रहा था। मेरा दिल, क्या मैं तमाम मस्जिदों के स्पीकर निकाल ले आऊं? अम्मा को आवाज दी, बस सुनकर रुक जाए।
میرے کمزور سے بدن میں اتنا زور کہاں تھا کہ میں ان ہٹے کٹے چیلوں سے خود کو چھڑا لیتا۔ ساری رات گرو مجھے پیار سے سمجھاتا رہا مگر وہ سمجھنے کی تو عمر نہیں تھی۔ صبح سویرے ہی اماں مجھ سے ملنے چلی آئی۔ میں ان سے لپٹ کر ایک بار پھر سے بہت رویا تھا۔ اماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور چلی گئی میرے کسی سوال کا جواب دیے بغیر۔ میں نے وعدہ بھی کیا کہ آج کے بعد لپسٹک پاؤڈر نہیں لگاؤں گا مگر وہ چپ ہی رہی۔ گرو مجھے پیار کرتا تو مجھے اس سے گھن آتی۔ میں سب سے الگ تھلگ بیٹھا گھر والوں کو یاد کر کے روتا رہتا۔ ایک دن گرو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں رو رہا تھا، وہ بھی رونے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ تو پیدا ہوتے ہی اسے ایسی جگہ پر چھوڑ گئے تھے۔ اسے تو اپنے ماں باپ کا چہرہ بھی نہیں پتا تھا، نہ ہی اسے کبھی کوئی ملنے آتا تھا۔ گرو نے مجھے بتایا تھا کہ میں ان جیسا ہی ہوں، مجھے اب ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ مجھے بہت غصہ تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ سب مجھے یاد کر کے بے حد روتے ہیں، لیکن اماں نے ہم سے جھوٹ بول رکھا تھا کہ میں کھو گیا ہوں۔ مجھے اس دن پتا چلا کہ ان سب کے پیچھے میری اماں کا ہی ہاتھ تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے ہی سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب میں اماں سے ناراض رہتا۔ گرو نے ڈانس کرنے سیکھنے کو کہا تو میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اب میں خوب میک اپ کر کے اماں سے ملتا تھا تاکہ وہ غصے میں آ کر مجھے گھر لے چلے، مگر اماں کا دل نہ پگھلا۔ گرو نے میرے فن کو تو اور تراشا اور مجھے ہیرا بنا دیا تھا۔ میں مکمل تیار ہو چکا تھا۔ اماں ملنے آتی تو میں نہ ملتا۔ پورے شہر میں میرا چرچا ہونے لگا۔ میں اب جوان ہو گیا تھا اور بہت حسین بھی۔ میں نے خوب دولت کمائی۔ میرا گرو بہت ہی کمزور ہو چکا تھا۔ میں سارا دن اس کی خدمت کرتا، اس کے لیے ہر سوکھی چیز کا انتظام کرتا۔ گرو مجھے ہر وقت دعائیں دیتا رہتا۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ میری خواہش ہے کہ تم قرآن سیکھو۔ اس نے مجھے ایک پتہ دیا کہ میں وہاں جاؤں۔ اتنا کہہ کر وہ انتقال کر گیا۔ اب یہ میرے گرو کی آخری خواہش تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس پتے پر جانا پڑا۔ میں دروازے پر کھڑا تھا جب مجھے گھر کے اندر سے بہت ہی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنائی دی۔ میں وہاں گیا تھا، پھر وہی آواز اس آیت کا ترجمہ پڑھنے لگی تھی۔ ترجمہ میں اللہ پاک اپنے گناہگار بندوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ اگر وہ برائی سے پلٹ آئیں، اللہ اپنے بندوں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آیت نے مجھ پر بڑا اثر کیا۔ گھر جا کر میں روتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ یوں میں نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا، ڈانس وغیرہ چھوڑ دیا، اپنا پیٹ پالنے کے لیے دہاڑی کرنے لگا۔ تب مجھے روزانہ جن آنکھوں کا اور جس طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ تب مجھے اماں کی مجبوری سمجھ آئی۔ میری اماں آخر کیا کر لیتی، اس کی بیٹی بھی جوان ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا سارا پیسہ جمع کر کے رکھا تھا تاکہ کسی ضرورت مند کے کام آ سکے۔ تم مجھے ضرورت مند لگی اس لیے میں نے تمہیں دے دیا سب۔ میں اپنی ماں سے ملنے کا بہت خواہش مند تھا۔ میں ان کی خدمت کر کے خدا کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں تم سے ملنے پارلر آیا تو میں نے وہاں اپنی اماں کو دیکھ لیا تھا۔ پھر پتا چلا کہ وہ تمہیں اپنے بیٹے یعنی میرے بھائی سے تمہاری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ تبھی تو میں تمہارے پاس چلا آیا۔ اس کی ساری باتیں سن کر میں روتی رہ گئی تھی۔ امی جان، اس کی باتیں سن کر میں خود کو روک نہیں پائی تھی۔ کیا میں نے غلط کیا؟ میری بہو مجھ سے سوال کر رہی تھی جب کہ میں تو زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ میں بہو کے گلے لگا کر بہت روئی تھی۔ مجھے میرا ننھا بیٹا یاد آ گیا تھا، اس نے کیسی سختیاں جھیلی تھیں۔ میں بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے قدموں میں گر گیا۔ میں نے اس کو اٹھایا، اس کے آگے
ہاتھ جوڑ کر اپنی ہر غلطی کی اس سے معافیاں مانگی تھیں۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میرا بیٹا میرے سینے سے لگا بچوں کی طرح مل کر رو رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے جدا نہیں ہوا اور اپنا سامان اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے اس کا بیگ اس کے ہاتھوں سے چھین کر کہا کہ وہ میرے پاس رہے۔ وہ گھبرا گیا، بولا آپ کی زندگی مجھے مشکل نہیں بنانا۔ مجھے لگا میری آواز کہیں کسی کنویں سے آ رہی ہے۔ بیٹا تیری زندگی تو میں نے مشکل بنا دی تھی۔ لوگوں کا ڈر اس قدر مجھ پر حاوی ہو چکا تھا کہ میں رب کے غضب کو تو بھول ہی گئی تھی۔ اگر وہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے کہ بیٹا اور بیٹی میں نے دیے تو تم نے رکھ لیے، میں نے اپنی پسند سے خاص بندہ دیا تو دھوکہ دیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ مجھے میرے اللہ کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا۔ میں نے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ بیگ پھینک کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی کہ میرا گمشدہ بیٹا لوٹ آیا۔ اللہ کا شکر، اس نے مجھے میری غلطی سدھارنے کی توفیق دی تھی۔ فرینڈس، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔